بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت صحت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے 352 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 49,621 ہو گئی۔ وزارت صحت نے 271 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 57,193 ہو گئی۔ وزارت صحت نے ایک مریض کی فوتگی کا بھی ذکر کیا ہے، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 340 ہو گئی۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی تعداد کم ہو کر 7,232 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کی، اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ صحت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی اقدامات بالخصوص معاشرتی فاصلاتی پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ IPL 2020 کا انعقاد متحدہ عرب امارات میں ہونے کا امکان۔ انڈین پریمیئر لیگ 2020 کرونا وائرس کے باعث ملتوی ہو گئی ہے، تاہم اب ستمبر سے نومبر کے درمیان متحدہ عرب امارات میں منعقد ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق بھارتی کرکٹ بورڈ BCCI نے 26 ستمبر سے 7 نومبر تک IPL کے انعقاد کا اشارہ دیا، اور پورا ٹورنامنٹ ممکنہ طور پر متحدہ عرب امارات میں کھیلا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق BCCI حتمی فیصلہ ICC کی جانب سے T20 ورلڈ کپ کے التوا کے اعلان کے بعد کرے گا، جو 18 اکتوبر سے 15 نومبر تک آسٹریلیا میں شیڈول ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق BCCI نے IPL کی متحدہ عرب امارات منتقلی کے لیے باقاعدہ طور پر بھارتی حکومت سے اجازت نامے کے لیے خط لکھ دیا ہے۔ امارات میں آج سے تجارتی مراکز، ٹاوروں میں نماز کی جگہیں کھولنے کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات نے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے عائد کردہ پابندیوں میں مزید نرمی کا اعلان کیا ہے، اور پیر 20 جولائی سے خریداری مراکز اور بڑے ٹاوروں میں نماز کے لیے مختص کمروں کو دوبارہ کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق UAE کی نیشنل ایمرجنسی کرائسس اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ایک بیان میں کہا کہ خریداری مراکز اور ٹاوروں میں نماز کے لیے مختص کمروں میں ان کی گنجائش کے مطابق صرف 30% افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ وہاں نمازوں کے دوران میں کووڈ-19 سے بچنے کے لیے تمام پیشگی حفاظتی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی۔ دبئی میں منشیات فراہم کرنے والا ملزم گرفتار۔ دبئی میں اسکولوں کے بچوں اور بچیوں کو نشہ آور اشیاء مفت فراہم کرنے والے خلیجی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ دبئی میں فوجداری کی عدالت نے مقدمے کی سماعت شروع کر دی۔ الامارات الیوم کے مطابق گواہوں نے اپنے بیان ریکارڈ کراتے ہوئے کہا کہ ملزم اسکولوں کے طلباء کو نشہ آور اشیاء فراہم کرتا اور دھمکی دیتا کہ اگر اس کا نام پولیس کو بتایا گیا تو وہ انہیں نقصان پہنچائے گا۔ دبئی پولیس کے ماتحت ادارہ انسداد منشیات کے ایک گواہ نے بتایا کہ ادارے کو معتبر ذریعے سے یہ اطلاع ملی تھی کہ ایک خلیجی شہری نشے کا عادی ہے اور بڑی مقدار میں نشہ آور اشیاء ذخیرہ کیے ہوئے ہے۔ پبلک پروسیکیوشن کے حکم پر اس کی رہائش پر چھاپا مارا گیا۔ اس وقت رہائش پر اس کے ہمراہ ایک مرد اور خاتون بھی تھے۔ تینوں نے اعتراف کیا کہ وہ کرسٹل نشے کے عادی ہیں اور انہیں یہ نشہ خلیجی شہری فراہم کر رہا ہے۔ 3 گرفتار شدگان میں سے ایک نے بتایا کہ اسے خلیجی نے کرسٹل نشہ 10 بار مفت دیا۔ یہ سب کچھ وہ دوستی کے نام پر کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں دبئی کی مرکزی روڈ پر مزدوروں کی بس اور ٹرک کے حادثے کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک جبکہ 11 زخمی ہو گئے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق دبئی پولیس کے ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر سیف مظہر المزروئی نے میڈیا کو بتایا کہ گزشتہ روز ایک ٹرک مرکزی شاہراہ کی تیسری لین میں خراب ہو گیا تھا، جسے ڈرائیور سڑک کی سائڈ پر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی دوران مزدوروں کو لے جانے والی ایک تیز رفتار بس ٹرک کے پیچھے جا لگی، جس کے نتیجے میں 4 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ 11 زخمی ہو گئے۔ امدادی ٹیموں نے زخمی ہونے والوں کو قریبی ہسپتال میں منتقل کر دیا ہے۔ بریگیڈیئر المزروئی نے بتایا کہ پولیس کو حادثے کی اطلاع شام 7:10 پر کی گئی، جس کے بعد امدادی ٹیمیں فوری طور پر جائے حادثہ پر روانہ کر دی گئی۔ تمام زخمیوں کو فوری طور پر راشد ہسپتال منتقل کر دیا۔ حادثے کے نتیجے میں 4 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ ابوظہبی میں 2 ایشیائی باشندوں کو جعلی کرنسی کا کاروبار کرنے کے الزام میں قید اور جرمانے کی سزا۔ تفصیلات کے مطابق 6 سال قید کی سزا پانے والا مجرم جعلی یورو متحدہ عرب امارات لے کر آیا تھا، جنہیں وہ منی ایکسچینجر سے درہم میں تبدیل کروانا چاہتا تھا۔ اس کام کے لیے اسے اپنے ایک ساتھ کا سہارا لیا۔
اور اسے 1000 یورو کے درہم خریدنے کے لیے بھیجا۔ تاہم منی ایکسچینجر کو جب معلوم ہوا کہ یورو جعلی ہے تو اس نے پولیس کو اطلاع کر دی، جس کے بعد اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ ساتھی کے گرفتار ہونے کے بعد مرکزی ملزم ملک سے فرار ہو گیا، تاہم گرفتار ہونے والے ملزم نے پولیس کے ساتھ تعاون کیا، جس کی بنیاد پر فرار ہونے والے ملزم کو UAE واپسی بلانے کے لیے ایک چال چلی گئی۔ فرار ہونے والے کے ساتھی نے اسے فون پر بتایا کہ اسے پولیس نے معلومات طے کرنے کے بعد رہا کر دیا ہے اور اس کے خلاف بنایا گیا مقدمہ بھی ختم کر دیا گیا ہے، اس لیے اسے اب واپس آ جانا چاہیے۔ اس یقین دہانی کے بعد فرار ہونے والا ملزم 20 دن بعد UAE واپس آ گیا، تاہم پولیس نے اسے ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا۔ غیر قانونی اشیاء کی ترسیل روکنے کے لیے دبئی میں نیا سکینر متعارف۔ دبئی میں غیر قانونی اشیاء کی ترسیل روکنے کے لیے نیا سکینر متعارف کرایا گیا ہے، جس کو زیادہ ہجوم والے مقامات پر نصب کیا جائے گا۔ دبئی سیکیورٹی انڈسٹری ریگولیٹری ایجنسی کے مطابق نیا سکینر چائنا الیکٹرونکس ٹیکنالوجی گروپ کی مدد سے تیار کیا جا رہا ہے، جو اگلے سال کے پہلے اشرے میں دستیاب کیا جائے گا۔ دبئی سیکیورٹی کمپنی سیرا کے اہلکار عبداللہ السویدی کے مطابق نیا مشین 2 سیکنڈ میں جسم کے ساتھ چپکے اشیاء کی نشاندہی کر سکے گا۔ مشین ہر طرح سے انسان دوست بنایا گیا ہے، جس کے لیے کوئی مخصوص ضوابط اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ لوگوں کی بڑی تعداد اس مشین سے ایک وقت میں گزر سکیں گے، جو براہ راست تصویر پیش کرے گا۔ اس مشین کو حال ہی میں چائنا کے ایئرپورٹس اور ریلوے اسٹیشن میں نصب کیا گیا ہے، جس سے اچھے نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ مریخ مشن روانہ، امارات نے تاریخ رقم کر دی۔ متحدہ عرب امارات نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ عرب دنیا کے پہلے خلائی مشن ہوپ پروب نے پیر کو جاپان سے مریخ کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے۔ امارات کے اس خلائی مشن کو العمل ہوپ پروب کا نام دیا گیا ہے۔ مشن کو مریخ کے مدار تک پہنچنے میں لگ بھگ 200 دن درکار ہوں گے۔ جس وقت مریخ پہنچے گا، اس وقت متحدہ عرب امارات کے عوام ریاست کے قیام کی 50ویں سالگرہ کا جشن منا رہے ہوں گے۔ خلائی مشن کا آغاز 15 جولائی کو ہونا تھا، تاہم خراب موسم کے باعث مشن کو 5 دن کے لیے مؤخر کیا گیا۔ اماراتی خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق سرخ سیارے کے مدار میں پہنچنے کے فوری بعد خلائی مشن وہاں کے موسمی حالات کا جائزہ شروع کرے گا اور آئندہ 100 برس کے دوران وہاں انسانی بستی بسانے سے متعلق ضروری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اماراتی خلائی مشن نے جاپان کے ٹینگا شیما خلائی مرکز سے سفر کا آغاز کیا ہے۔ اسے H-2A راکٹ کے ذریعے لانچ کیا گیا۔ توقع ہے العمل ہوپ پروب خلائی مشن مدار میں 687 دن تک رہے گا۔ یاد رہے کہ مریخ مشن کا اعلان 2014 میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان اور نائب صدر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے کیا تھا۔